عمیر صاحب نے انڈیا کشمیر مقبوضہ کشمیر سے پوچھا ہے، امام اگر شرک کرتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ اگر واقعی وہ شرک کرتا ہے، شرکیہ کام اگر وہ کرتا ہے تو پھر نماز جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارے ہاں بعض لوگ بعض کاموں کو جو ناجائز تو ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی شرک سمجھ لیتے ہیں، تو پہلے ذرا اس کام کی وضاحت کریں کہ وہ کیا کام کرتا ہے، تب جا کر کے اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض افعال بدعت تو ہوتے ہیں، شرک نہیں ہوتے۔ بعض افعال ہوتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں لیکن شرک نہیں ہوتے۔ شرک کی ایک مستقل ڈیفینیشن ہے، شرک کی ایک مستقل تعریف ہے۔ اگر واقعی کوئی شرک کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو اس کے پیچھے نماز کوئی اجازت نہیں ہے۔ کیا ائمہ مساجد اور خطباء کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں کہ فرقہ واریت ختم کرنے کی کوشش کرے؟ آپ کا ایک بیان بھی میرے پاس ہے جس میں آپ نے کہا کہ ایک مسجد کا امام دوسرے مسلک کی مسجد میں جا کر امام کو قرآن نہیں سنا سکتا۔ ہم نے ملک کے ایک نامور قاری کو اپنے گھر دعوت دی اور اپنے علاقے کی مسجد میں بات کی کہ انہیں ایک نماز میں امامت کرنے دے، تو انہوں نے بہانہ کیا کہ لوگ شور مچائیں گے کہ یہ دوسرے مسلک کا ہے۔ تو لوگوں کی اس سلسلے میں اصلاح کی ذمہ داری ائمہ مساجد پر لاگو نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے، بالکل لاگو ہوتی ہے، اور آپ نے صحیح مرض کی طرف نشاندہی کی، اور یہی تو ہمارا رونا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ درسقرآن.com پر بھی اور جہاں کہیں پر بھی مجھے مختلف میڈیا چینلز پر گفتگو کا موقع ملتا ہے، میں وہاں پر بھی اس بات کو کمپین کی شکل کے اندر چلا رہا ہوں کہ یہ جو مسلکی لڑائیاں ہیں، یہ جو فرقہ وارانہ جھگڑے، خدا را اس کو کم سے کم کریں۔ یہ امت پہلے ہی زخمی ہے، ہم اس وقت چاروں طرف سے مصائب کا شکار ہیں۔ آپ ذرا بتائیے نا کہ اس وقت جب کہ سوریہ کے یہ حالات ہیں کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں، ایک آدھ لاکھ نہیں، 1 ملین مسلمان، 10 لاکھ مسلمان قتل کر دیے گئے ہوں، تہہ تیغ کر دیے گئے ہوں، عراق کا خاتمہ کر دیا گیا اور تہہ تیغ کر دیا ہو مسلمانوں کو، افغانستان کی حالت، دنیا بھر کے اندر وہ اراکان ہو، کشمیر ہو، برما ہو، کہاں کہاں ان حالات کے اندر، اور پھر ملک کے اندرونی بے شمار قسم کے مسائل ہیں۔ ان مسائل، ان حالات کے اندر کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش ہوں گے کہ آمین اونچا بولنے یا پست آواز میں بولنے، رفع یدین کرنے یا نہ کرنے، پیر پھیلا کر کھڑے ہونے یا سکیڑ کر کھڑے ہونے، ان پر امت جھگڑا کرے؟ کیا ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا بالکل بھی۔ یہ ایک درسگاہ کی چیز ضرور ہے، ریسرچ کی چیز ضرور ہے، تحقیق کی چیز ضرور ہے، اور آپ نے ریسرچ کر لی، جس پر آپ کو اعتماد ہے آپ نے اس سے پوچھ لیا، بس اب اس کے بعد اس کو بنیاد بنا کے لڑائیاں کرنا، مسلکوں کی لڑائیاں، مساجد میں ایک دوسرے کی آمد کو روکنا اور منع کرنا، یہ اسلام کی روح کے بالکل خلاف ہے، قرآن کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے ائمہ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، خطباء کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ بھائی آپ کا ایک مسلک ہے، اس مسلک والی مسجد کے اندر کوئی دوسرے مسلک والا آتا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے۔ یہ مسجدیں ہیں کیا؟ خانہ کعبہ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ دین تو مدینہ سے آیا ہے نا، مسجد نبوی شریف سے آیا ہے، مسجد حرام شریف، حرم مکی شریف سے آیا ہے۔ بتائیے وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ناف پر ہاتھ باندھ رہا ہے۔ کیا کوئی جھگڑا ہوا وہاں پر؟ ہر ایک اپنی اپنی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے۔ جس طرح وہاں سارے مسالک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اسی کعبۃ اللہ کی بیٹی مسجد جو ہمارے ملک کے اندر مسجد ہے، اس میں دوسرے مسالک والے کیوں نہیں آ کر کے جمع ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، برداشت کرنے کی بات ہے، رواداری کی بات ہے، عزت دینے کی بات ہے، دوسرے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ ہے۔ اس احترام و اکرام کی ایک مرتبہ لذت محسوس کر کے تو دیکھیں۔ ایک مرتبہ دوسرے مسلک کے دوسرے مسلمان بھائیوں کو سینے کے ساتھ لگا کر اس ڈیلیشیس پن کو، اس لذیذ رشتے کو، اس روحانی محبت کو محسوس تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کیا اس محبت کے اندر کرنٹ رکھا ہے، کیا اس پیار کے اندر خدا نے کیا زبردست قسم کی لذت رکھی ہے۔ کر کے تو دیکھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کیا ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے جامعہ صفہ کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوا
کہ کسی اور مسلک کے لوگ آئے تو طلبہ کی تربیت کر کے رکھیے، اور ایسے دوسرے مسلک کی مساجد کے ائمہ آئے ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا، اکرام کا معاملہ کیا، خاطر تواضع کا معاملہ کیا، اور ایسے خوشگوار اثرات وہ لے کر کے گئے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ دوسرے مسالک کے مساجد کے ائمہ ہیں لیکن اپنے بچوں کو ہمارے ہاں داخل کیا ہوا ہے۔ کس وجہ سے کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے صبح شام ان کے خلاف کفر کے فتوے نہیں دیے، ہم نے ان کو برا بھلا نہیں کہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ اپنی اولادوں کو ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، پیار کے اندر، حکمت کے اندر، محبت کے اندر، اور وہ بھی اسلام کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، کوئی ذاتی غرض و مفاد نہیں، خدا کی ذات کے لیے اگر ہم یہ کام کرنا شروع کریں تو دیکھیں معاشرے کے اندر، سماج میں ایک خوشگوار نبوی انقلاب آ جائے گا، ویژن وسیع ہو جائے گا، ذہنوں اور دلوں کے اندر وسعت پیدا ہوگی، اور اسی وسعت کو پیدا کرنا آج ہمارے ایک فرائض منصبی میں سے دینی فریضے کے طور پر ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔